ہسپتال کی انتظامیہ نے ایک دفعہ مجھے واقعہ سنایا کہ ایک غریب آدمی آیا جو ٹی بی کا مریض تھا. ہسپتال سے باہر جو ہے نا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاسپٹل کے گیٹ میں جب آپ داخل ہو گئے تو سمجھ لو امریکہ میں داخل ہو گئے آپ, بلکہ امریکہ سے بھی کسی اچھے ملک میں داخل ہو گئے. بس انٹری مشکل ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ جب فری میں ہو رہا ہے تو لائن, بولو نا بھائی, لائن بہت بڑی لگی ہوئی ہے. 2-3 دن پہلے جا کے آپ, اور انہوں نے وقف میں یہ اصول رکھا ہے کہ کوئی اقربا پروری, کوئی تعلق کام, بولو نا بھائی, نہیں آئے گا. یہ پہلے سے کہ بھائی یہ جو اس کے منافع ہیں نا ان لوگوں کے لیے وقف ہیں جو بھی یہاں پہلے آئیے پہلے پائیے کی بیس پہ. اب کوئی بھی آ جائے کہ کچھ بھی ہو, اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ کس کا ماموں ہے, کس کا چچا ہے, کس کی پھوپھی ہے, کس کی خالہ ہے. تو غریبوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ, نمبر دیر سے آتا ہے کیونکہ اب ظاہر ہے فری میں جب آغا خان جیسا علاج ہو رہا ہوگا, آغا خان ہاسپٹل جیسا, تو سب جائیں گے نا. تو لائن لگی ہوئی ہے. لائن یعنی ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر ایسے ہیں جیسے بارڈر کے اس پار ہوں آپ, ٹھیک ہے نا. آپ کا نمبر آ گیا اور آپ اندر چلے گئے تو آپ کے موجہ ہی موجہ. بہترین کھانا آپ کو ملے گا, بہترین علاج آپ کا ہوگا, سارے جو مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہیں فری میں ہوں گے آپ کے, ایک دھیلا بھی نہیں لیتے. بہترین انتظامیہ, کیونکہ اس کی بنیاد کس تقوی پر تھی, بزنس پر, بولو نا, نہیں ہے. وقف کی بیس پر یہ سارا کام کیا انہوں نے کہ ہم ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جس کی آمدن کس کے لیے وقف ہو, غربا کے لیے. تو جب بیس ہی وقف اللہ کی رضا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں نہیں کہ وہ اس کے ماموں آ گئے تو اس کو ہٹا کے اس کو پہلے لے کر آؤ, یا یہ کہ تھوڑے سے تو پیسے تم دو نا بھائی, یا یہ کہ چونکہ غریب آدمی ہے تو اتنے مہنگے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے, تم وہاں سے کروا لو پٹیل پاڑا سے 20 روپے کا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ ٹی بی کا مریض آیا اور اس ٹی بی کے مریض کا ہم نے علاج کیا, اس کو ہم نے دوائیں دیں فری میں, مہنگی مہنگی دوائیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مریض ٹھیک ہونے کا نام, بولو بھائی, نہیں لیتے. ہم نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے, پتہ یہ چلا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, یہ یہاں سے دوائیں لے جا کے دکان پہ بیچ کے پیسے لیتا ہے اور گھر کے لیے راشن خریدتا ہے. تو پالیسی چینج کی کہ اگر کوئی ایسا غریب ہوگا جس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں راشن ڈلوانا بھی ہاسپٹل کی, بولو بھائی, کیونکہ یہ ہے انشورنس میں اور وقف میں, بولو بھائی فرق. انشورنس کمپنی تو غریب کو پالیسی دے گی نہیں, تو لہذا انشورنس کمپنیاں باہمی تعاون کی بیس پہ نہیں بنی, یہ بزنس ہے, بزنس. اور تعاون کی بیس پر یا وقف کی بیس پر اس قسم کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ہیں جو جتنا زیادہ غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے. بھائی ایک آدمی کے گھر میں آٹا نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے یار ٹی بی سے مر جاؤں یہ مجھے برداشت ہے, لیکن گھر میں روٹی تو ملے. تحقیق کرتے ہیں پہلے, ایسے نہیں کہ جو بھی پتہ چلا آدھے نمازی پہنچ گئے وہاں پہ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, معذرت ایسا تو آپ لوگ نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو تحقیق کی, بھائی واقعی اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, تو ظاہر ہے ہمارا مقصد کیا ہے, اس کا علاج کرنا. تو ایسے آدمی کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کے گھر میں روٹی کا انتظام, بولو نا, نہ کیا جائے. تو لہذا ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے. اب اس کو روٹی کیوں کھلا رہے ہیں, تاکہ ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے. انشورنس کمپنیاں ایسا, بلکہ وہ ٹی بی والے کی تو لائف انشورنس کریں, بولے نکل پتلی گلی سے, بولیں گے وہ اس کو بلاؤ, آرنلڈ تھا وہ جو امریکہ کا تھا, آرنلڈ, اس کو بول لے, اس کا انشورنس کریں گے ہم, لائف انشورنس, ٹھیک ہے نا. تو اس بیس پر آپ لوگ کام کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چیزیں خرید کے وقف کریں, اور وقف کے بعد پھر آپ ایک بڑا فائدہ ہی کہ اگر آپ کی نیت بدل گئی تو وہ بس اللہ کی ملکیت میں گیا, تو ایک پکا ڈھکا مہر لگ جائے گی. کیونکہ انسان پر کنجوس ہے نا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ دکان ہے تو میری, مگر اس کا پروفٹ میں صدقہ کر دیا کروں گا, بعد میں نیت بدل گئی تو صدقہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ وقف کر دیا, اب ریورس گیئر, بولو بھائی, نہیں ہے. اب وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کہتے ہیں اب تمہیں ثواب مل کے رہے گا, اب تمہیں ثواب, تو اور کیا چاہیے بھائی. اگر ہمیں لازمی اللہ ہمارے مقدر میں ثواب لکھ دیں کہ اب تو مل کے ہی رہے گا, تو اس سے بڑی اللہ کی رحمت
کیا ہو سکتی ہے. تو وقف میں یہ بھی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدقات و خیرات چھوڑ دیں آپ, تو وہ بھی چلتا رہے, لیکن ساتھ ساتھ وقف کا سیٹ اپ بھی اپنے جو, اور یہ بھی یاد رکھو جیسے وقف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, ایسے ہی اولاد بھی وقف ہوتی ہے. سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ اولاد ہے. لہذا ان کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو. غریب آدمی جس کو اللہ نے بچے دیے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بچے کیا ہیں میرے لیے, یہ بھی صدقہ جاریہ ہیں. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اولاد کی حاجت نہیں ہے, پھر بھی میں اس لیے اولاد پیدا کرتا ہوں کہ کوئی بھی جب میری اولاد اللہ کا نام لے گی تو ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ عمر کا بیٹا ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو مسلمان کا پیدا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ نالائق ہو سکتے ہیں, تو بھائی ایمان تو ہوگا نا, ایمان خود ایک بہت بڑی نیکی ہے, ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو وقف کی طرف آئیں. شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الله